1000% انفلیشن ریٹ پہنچا. 1000%. دنیا میں قوموں نے، ممالک نے، لوگوں نے اس طرح کی مشکلات دیکھی، کوئی اچھلنے کی بات نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا کہ دے آل سیٹ ٹوگیدر، انہوں نے فوکس کیا کہ ان کا پوٹینشیل کہاں پر ہے، وہ کیسے اس اکنامک میس سے ریکور کر سکتے ہیں. ان کے اپنے نوعیت کے مسائل تھے، جس میں ایک سبسیڈائزڈ ہاسٹائل انوائرمنٹ تھا مڈل ایسٹ میں، اور اس میں ایریا آف پرائرٹیز جو ان کی تھی وہ مختلف تھی. ہماری ظاہر ہے جو اکنامک ووز ہیں اس کی ریزنز مختلف ہیں. ریسنٹلی جو اسپیشل انیشیٹو جو فائنانس کاؤنسل کی آئی ہے، فیسیلیٹیشن کاؤنسل کی آئی ہے، اس میں جو 4-5 ایریاز ہیں، اٹ ہیز ہیوج پوٹینشیل. اب جب میں ہیوج پوٹینشیل پہ زور دے رہا ہوں، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ کسی سراب میں، کسی ڈیلوژن میں آپ کو، یا جو آپ کے توسط سے پاکستان کے 24 کروڑ کے لگ بھگ جو لوگ عوام ہیں ان کو کسی ڈیلوژن کا شکار کرا دوں. دیکھیں، آئی ٹی، مائنز اینڈ منرلز، ایگریکلچر، ڈیفنس پروڈکشن، یہ تو مین ایریاز ہیں. میں مائنز اینڈ منرلز میں اگر تھوڑا سا ایکسپلین کر پاؤں، ٹیتیان بیلٹ، آئی ہیل فرام بلوچستان، میں بلوچستان سے ہی میرا تعلق ہے. یہ کوئی 2-2.5 ہزار سال پہلے کوئی والکینک ایرپشن ہوئی ہے، اور وہ والکینک ایرپشن ہوئی ہے ہمارے چاغی کے ہمسائے میں، نمروز کے علاقے میں، افغانستان میں. اور وہ والکینک ایرپشن کے جو اثرات ہیں وہ سیستان بلوچستان سے کٹتے ہوئے ایسے ہٹ کیا ہمارے چاغی کو، اور اس کا جو ٹیل اینڈ ہے وہ ہمارا وزیرستان ہے. یہ کنزرویٹو اسٹیمیٹ جو کینیڈین جیولوجیکل سروے ہے، امریکن جیولوجیکل سروے ہے، میرے پاس ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے، لیکن ایک کنزرویٹو اسٹیمیٹ ہے کہ دے آر اراؤنڈ 5 to 6 ٹریلین US$. یہ کب اس ویلیو میں کنورٹ ہوگا؟ ظاہر ہے یہ ایک پروسیس ہے. اس پروسیس میں پہلے جو لیگل فریم ورک مائنز اینڈ منرلز کے رولز بننے تھے وہ بن چکے ہیں، SIFC کے پلیٹ فارم پہ وہ آ چکے ہیں. ہمارے جوائنٹ وینچر وہ مختلف دوست ممالک کے ساتھ 3 سے 4 کنسیشنل ایریاز میں وہ کنکلوڈ ہونے جا رہے ہیں. اس کے بعد اس کی ڈرلنگ ہوگی، اس کے بعد اس کے سیزمک سرویز ہوں گے، اور وہ جو مٹی کا ڈھیلا آج نظر آتا ہے، جو ڈھیر نظر آتا ہے، اس سائنٹیفک ڈیٹا کے بعد، اس امپیریکل ایویڈنس کے بعد وہ ریکارڈک ہوگا، وہ $700 بلین ہوگا. دنیا میں یہی ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں، چلی میں ہوا ہے، کینیڈا میں ہوا ہے، آسٹریلیا میں ہوا ہے، کہ انہوں نے اپنے منرل ریسورسز کو فار دا لارجر پبلک گڈ استعمال کیا ہے. ہم اس پلیٹ فارم کی بنیاد پہ اس لیے زیادہ پر امید ہیں کہ اس میں کسی انڈیویجول کا، کسی پولیٹیکل اینٹی کا، کسی ٹرائبل سوشل اینٹی کا کوئی پرسنل ایجنڈا انوالو نہیں ہے، بلکہ ایک لارجر سوشل ڈریون ایجنڈا کے تحت ان کنسیشنز کو ایوارڈ کیا جا رہا ہے، وچ از ون آف دا موسٹ ٹرانسپیرنٹ ورلڈ وائڈ. اس میں کسی انسٹیٹیوشن کا کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہے، اس میں کسی فرد و سیاسی جماعت کا کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہے، اس میں میرے صوبے یا میرے صوبے سے باہر کے لوگوں کا ایجنڈا نہیں ہے. تو یہ وہ جو ٹرانسپیرنٹ انٹرونشن ہے یہ ہم انیشیٹ کر چکے ہیں، اور یہ پوٹینشیل اراؤنڈ $5 to 6 ٹریلین موجود ہے. ایگریکلچر ظاہر ہے ہم اولڈ یا کنونشنل یا آرتھوڈاکس مینر میں جو زراعت جس انداز میں اس ملک میں ہم اس کی ایکسپلائٹیشن کرتے آ رہے ہیں، جو فوڈ سیکیورٹی اور انسیکیورٹی ایک بہت بڑا گلوبل چیلنج ہے، اس کو ہمارے پاس لگ بھگ اتنا ان ایگریبل لینڈ موجود ہے جس کو اگر میں کوانٹیفائی کرا سکوں کہ وہ آدھے ایشیا کی پاپولیشن کو کیٹر فار کر سکتا ہے.
ہمارے پاس واٹر ریسورس اویلیبل ہے جس کی ٹرانسپورٹیشن کا میکانزم اگر ڈیوائس جو کہ ہم آلریڈی اس میں سٹارٹ کر چکے ہیں وہ شروع ہو جائے تو یہ جو ان ایگریبل لینڈ ہے اس کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے ایگریبل لینڈ میں. اس کے ایک دو جو ماڈل فارمز تھے خانوال میں اور اس میں کرنٹ آرمی چیف نے اس کی انوگریشن بھی کی ہے اور وہ تو صرف ایک فارم ماڈل فارم کے طور پہ آیا. دیر از اے ہولسم پلان جو کہ کابینہ کا جو پہلا ایس آئی ایف سی کے حوالے سے اجلاس تھا اس میں بڑی ڈیٹیل پریزنٹیشن اور جو مائل سٹونز اچیو ہونے ہیں وہ بیان کی گئی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ کس ڈائریکشن میں ہم نے جانا ہے. آئی ٹی اندر ایریا جس کے اندر ہیوج پوٹینشیل موجود ہے کہ ہم انٹیپ کر سکتے ہیں اور ریئلائز کر سکتے ہیں. اسٹارٹ اپس کو ہم کس طریقے سے انکریج کر سکتے ہیں. میڈیکل ٹورزم از اندر ایریا جس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں. ڈیفینس پروڈکشن میں کچھ ظاہر ہے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے لیکن اس پوٹینشیل میں میرے خیال میں ہمیں کرنے کے لیے زیادہ کام ہے, کہنے کے لیے کم ہے. تو لہٰذا کم کہے کو زیادہ سمجھ لیں. اس کی اپنی سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں, کن کے ساتھ ہم ویپن سپلائی چین میں جا سکتے ہیں, کن کے ساتھ نہیں جا سکتے ہیں. ان تمام عوامل کے ساتھ اس کا اکنامک پوٹینشیل موجود ہے اور ہیوج ہے. کیا اس پورے لارجر پکچر کو دیکھتے ہوئے پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ بلیک ہے یا برائٹ ہے؟ یہی سوال ہے. اور یہ سوال چھوڑتے ہوئے لیٹس پیک, لیٹس سی دا فیوچر آف پاکستان with courage, with commitment. And it's a journey which none of us can take alone. Let's sail together, let's do it together, and Allah be our guide and our helper to realize this Pakistani dream. Thank you so much. Any questions or none? جی تین چار دن سے خبریں آ رہی تھیں کہ شاید آپ لوگ کام کر رہے ہیں تو بجلی کی مدد دے دیں گے, الٹیمیٹلی آئے گی نہیں کچھ ہو سکتا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ پلان شیئر کیا آپ نے. سوال میرا آپ سے ہے کہ شارٹ ٹرم میں پبلک کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. دوسری بات بہت زیادہ غصہ ہے صاحب یہ ہے کہ جو 2 مہینے کے بل آئے ہیں یہ ایسے انفلیٹڈ بل آئے ہیں, وہ اس کو کہتے ہیں میڈنس ہے ہی نہیں. مطلب ہے کہ جس آدمی کا بل, مطلب مجھ سے اگر آپ پوچھیں میرے گھر کا بل, اور یہ بے شمار لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں, کبھی 35-40 ہزار سے زیادہ نہیں آیا. پچھلے مہینے 82 ہزار تھا, اس مہینے 88,000. اور میڈیا کا جو آپ دیکھتے ہیں مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی 4,000-6,000 کا بل 20,000 آ رہا ہے. تو کشیاں اور لوگ اپنے موٹر سائیکل زیرو بیچ کے کر رہے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ سیریز لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, اس کو کیسے آپ ٹیکل کریں گے اگر آپ کو ریلیف دینے میں کامیاب نہیں ہوتے؟ تھینک یو. دیکھیں, ایک تو میں آپ کو یہ ایشور کرا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ سیریس لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ ضرور ہے, یہ مسئلہ ضرور ہے اور اس مسئلے کو ضرور میگنیفائی بھی کیا جا رہا ہے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت الیکشن موڈ میں ہیں. انہوں نے لوگوں سے ہوئے بیمار جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. جن لوگوں کی کنٹریبیوشنز ہیں تمام لوگوں کی, وہ تمام لوگوں نے ہی اس کو ایشو بنا کر ایک سوشل کاز کے طور پر لے کے چلنے کی کوشش کریں. ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اگر میں الیکشن لڑنا ہوتا تو شاید میں بھی یہی کر رہا ہوتا. ہیونگ سیڈ دس, ہمارا جو کرنٹ یہ جو 2 ماہ کا بل بڑا ہے اس کو ہم نے بہت کلوزلی مانیٹر بھی کیا ہے, اس کی کیلکولیشن بھی کی ہے, اور اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے اگر سب سے زیادہ ہم نے کسی بات پہ میٹنگز کی ہیں اور ہم اکٹھے ہوئے ہیں وہ یہی نکتہ تھا
جس کے نتیجے میں ہم نے اس پورے پاور سیکٹر کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور ان سے بات کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کے ساتھ اور عوام کے ساتھ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بڑے مدھم لہجے میں گفتگو کریں. وہی ہم نے نہیں کی ہے. ہم نے ان کو کنفرنٹ بھی کیا ہوا ہے اور ہم ان کو سولوشن بیسڈ اپروچ کے تحت ان کو بتا رہے ہیں کہ بڑی بڑی پریزنٹیشنز میں نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ ہمارا. جو فری یونٹس کے حوالے سے ہمیں کچھ ہم تک اطلاعات آئیں اس پہ بھی ہمیں ایویڈنس بیسڈ، یہ نہیں ہو سکتا کہ سوشل میڈیا میں کچھ لوگ کوئی ٹویٹ کر دے یا کسی اور ذریعے سے انفارمیشن ہم تک پہنچانے کی کوشش کرے اور ہم اس کو گاسپل ٹروتھ کے طور پہ ٹریٹ کریں. ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، ہم اس کو سیریس لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو کنکلوژن ہوتی ہے اس کنکلوژن کے تحت پھر کوئی پالیسی فارمولیشن دیتے ہیں. ہم ابھی تک جو ریلیونٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ملٹی لیٹرل، ان کے ساتھ نیگوسیشن میں ہیں اور بہت جلد ہم کسی نہ کسی ایسی پوزیشن میں ہوں گے کہ جہاں پر ہم ڈیفینس میں گئے بغیر، کیونکہ وہ ایک ایسا ریڈ ایریا ہے جس میں ہم قطعاً انٹر نہیں ہوں گے. شارٹ آف دیٹ جو مختلف آپشنز ہیں وہ آپشنز ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں اور ان آپشنز کی جو ٹرانسلیشن ہے، جو ریفلیکشن ہے، وہ جلد آ جائے گی اور ہم اس کا اناؤنس انشاءاللہ کریں گے. جی غریدہ. Thank you very much, Prime Minister, for this first interaction with the journalists and media persons in Islamabad. اور میڈیا سے دوستی کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ وزیر اعظم بھی بن جائیں تو آپ شائع نہیں کرتے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں. پرانی دوستی کو تو آپ گھبراتے نہیں ہیں ان کے سوالات لینے میں. یہ تو بجلی کے بل کا سوال کرنا تھا جو احتشام صاحب نے کر دیا. کیا آپ امید دے سکتے ہیں عوام کو کہ ریلیف ملے گا یا ابھی تک صرف باتیں ہیں؟ اینڈ آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کہ یہ آپ لوگوں کو نگران حکومت کو سر منڈاتے ہی اولے پڑ گئے. آپ لوگ ذمہ دار نہیں تھے جس چیز کا برڈن آپ کو اٹھانا پڑا ہے. بٹ اب ساری قوم کی امیدیں جو ہے وہ آپ کی طرف ہیں اور ریلیف سننا چاہتے ہیں عوام کے. ملے گا بھی یا صرف طفل تسلیاں جو ہیں ملتی رہیں گی؟ ایک چیز. دوسرا ٹینیور کا نگران حکومت باوجود اس کے کہ آپ بار بار بہت کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ اپنی مدت کمپلیٹ کر کے چلے جائیں گے اور آپ کا جو مینڈیٹ ہے کہ الیکشن کمیشن کی معاونت کریں، بٹ اسٹل ایک مسٹرسٹ کا ایلیمنٹ برقرار ہے، ایک انسرٹنٹی کی فضا برقرار ہے اور تمام سیاسی جماعتیں پی سی پی کے ساتھ ملاقات کر رہی ہیں، کوئی سپریم کورٹ میں چلی گئی ہیں. آج سپریم کورٹ نے کہہ بھی دیا کہ آئین میں جو الیکشن کی ڈیٹ ہے وہی ہوگی. تو کیا 60+90 ڈیز اسی میں ہی آپ کے نگران حکومت ختم ہو جائے گی یا فروری تک 2024 تک ایکسٹینڈ کرے گی؟ اس کو ذرا ایڈریس کر دیجیے. دیکھیں جب بجلی کے بل کے حوالے سے تو کچھ میں گزارشات کر چکا ہوں. دیکھیں طفل تسلی دینا قطعاً مقصود نہیں ہے یہاں پہ. ہم ذمہ دار نہیں ہیں. میں اس کو آئی ایم ناٹ گلاٹنگ اوور دیٹ. میں اس پہ خوش نہیں ہو رہا ہوں کہ چلیں جی ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن ہم اس چیز کے ضرور ذمہ دار ہیں کہ ہم ایکسپلین کر سکیں، ہم بتا سکیں کہ کیا ہم فیس کر رہے ہیں. جو اس کے ذمہ دار ہیں یا نہیں ہیں اس کا تعین تو چلیں جو ہوگا سو ہوگا. میں بار بار جس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اس کے ذمہ داران ہیں وہ ہم، آپ یا کوئی اور کیا حل تجویز کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے. پس جبایت کرد، یہ اقبال نے جو ہے نا آج سے 125 سال پہلے ایک ٹائٹل دیا تھا فارسی میں کہ کیا کرنا چاہیے. پھر یہ سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ کم اپ ود سجیشن اور سجیشنز. ایک طرف جو ایف بی آر ہے اس کی کیپیسٹی ٹو ریز دا ٹیکسز از سیریسلی کمپرومائزڈ، تو اس نے اپنا اونس اٹھا کے پاور سیکٹر کی طرف شفٹ کر دیا اور وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کلیکٹ کر رہے ہیں. جو ٹیکسیشن کا نظام تھا اس میں اتنی فلاڈ اپروچ ہے کہ ہم پروگریسو ٹیکسیشن کی بجائے اگر میں 1 کروڑ روپے بنا رہا ہوں، 1 ارب روپے بنا رہا ہوں، میں بھی بجلی کے بل کے مد میں اتنا ہی ٹیکس پے کر رہا ہوں جتنا آپ کا کیمرہ مین کر رہا ہے. یہ جو ناموار انداز ہے ٹیکسیشن کا، یہ بھی اس کی طرف کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. لیکن بڑے بڑے دعوے میں نے خود سنے. کسی نے ایک قسم کی ریاست بنانے کی صحیح یا کوشش کی، کسی نے کسی اور انداز میں کوشش کی.
لیکن کسی سے یہ جو ٹیکس کلیکشن کا نظام ہے اس میں امپرومنٹ تو چھوڑیں، اس کی ابتدائیہ میں بھی کوئی نہیں گیا. جتنی بھی دنیا میں بڑی بڑی امپائرز گزری ہیں نا، چاہے وہ آٹومن ہے، چاہے وہ رومن ہے، چاہے وہ کوئی دوسرے ہیں، اور پھر جو افیکٹو نیشن سٹیٹس ہیں، وہ تمام کی تمام ایک ہی اصول کے ارد گرد جو ہے نا وہ ڈیلیور کرتی رہے ہیں، اور وہ ہے دیئر ایبلٹی ٹو کلیکٹ ٹیکس. جن کی ایبلٹی ٹو کلیکٹ ٹیکس، ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے دیٹ از 9%. اسکینڈینیویا از اراؤنڈ 91-92%. اب وہاں پہ جو ٹارگیٹڈ سبسڈی ہوگی ٹورڈز دا ڈس ایڈوانٹیج سوشیو اکنامک کلاس، وہ کیا ہوگی؟ وہاں کا جو پرائم منسٹر ہوگا اس کے پاس پالیسی آپشنز کتنے ہوں گے، اور یہاں جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 9% ہے اس کے پاس پالیسی آپشنز کتنے ہوں گے؟ یہ آپ آئی لیو اٹ ٹو یو. دیکھیں الیکشن کے حوالے سے کلیئرٹی ہم وربل دے سکتے ہیں اور فالوڈ بائی آر ایکشنز. اس کے باوجود بھی اگر کسی نے یقین نہیں کرنا اور انسرٹینٹی رکھنی ہے اور شکوک اور شبہات قائم رکھنے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم ایک کوائزائی ڈیموکریٹک انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں تو اس کے باوجود رکھیں. ہم مطلب ہم کو بھی ایکوموڈیٹ کرنا پڑے گا. ہم کوئی فیشسٹ ٹینڈنسیز کے تحت تو کوئی گورننس ماڈل میں نہیں جانے کہ لازمی آپ سب کو جو ہے یقین کرنا ہوگا جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں. لیکن اپنے پارٹ پہ جو ایز اے رسپانسبل گورنمنٹ، جو کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل کنٹینیویشن ہے کانسٹیٹیوشنل آرڈر کی، ہمارا پارلیمان کے اندر یہ اختیار ٹرانسفر ہو چکا ہے، شفٹ ہو چکا ہے ٹو دا الیکشن کمیشن آف پاکستان. ہم سے یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ایک دن میں الیکشن کرائیں یا 3 دن میں کرائیں، مجھے حیرت ان لوگوں پہ ہوتی ہے جنہوں نے خود وہ قانون سازی کی ہے، جنہوں نے وہ قانون سازی کے عمل میں حصہ لیا ہوا ہے، اور اس میں بڑے پرومیننٹ انٹلیکچولی ریفائنڈ پوٹنٹ انڈیویجولز ہیں. بعض اوقات میں سنتا ہوں کہ جی ان کو اپنے اس پہ پرفارم کرتے ہوئے جلد از جلد الیکشنز کا انعقاد کریں. کیوں نہ کریں؟ ہمارا کام ہے ٹو اسسٹ، ٹو سپورٹ، ٹو پرووائڈ آل دا نیسیسری اکنامک مینس، اور اگر کوئی سیکیورٹی چیلنج ہے اس کے جتنے بھی لوازمات ہیں وہ ہم نے پورے کرنے ہیں. اگر ہم اس میں کوئی کوتاہی کرتے ہیں تو ظاہر ہے مورد الزام ٹھہریں گے، اور آئی کین ایشور یو ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور دوسرا میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ شاید باہر سے بڑا چالو لگتا ہوگا ٹو آکوپائی دس انکمبنسی. اٹ ہیز اے لاٹ آف پریشر. اٹ brings a lot of deep sense of responsibility. It's not just merely a privilege which you are just enjoying. You are in the midst of 24 million people, and you will be facing each and every minute criticism. آپ کو اپنے بچے سے بھی سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اپنی بیوی سے بھی کرنا پڑتا ہے، اپنے خاندان سے بھی کرنا پڑتا ہے. ہم ایک سوشل نیٹ ورک میں بھی تو رہ رہے ہیں نا. اپنے کلاس فیلوز سے بھی کرنا پڑتا ہے، اپنے پرانے جاننے والوں سے بھی کرنا پڑتا ہے. سو اٹس آل ٹوگیدر اے نیو کائنڈ آف رول. اور میں نہیں چاہوں گا کہ غیر ضروری طور پہ ہم اس کو 1 گھنٹے کے لیے بھی ایکسٹینڈ کر لیں. Election Commission of Pakistan, I'm pretty much sure it's a professional body. It's comprised of people with integrity, and I'm pretty much sure کہ جو ریجن کے سٹینڈرڈز ہیں، ہم ایک ٹرانزیشنل ڈیموکریسی ہیں، ہم ابھی تک کوئی سیٹل ڈیموکریسی نہیں ہے. الیکشن کے نظام میں کئی خامیاں ہیں، کئی اس پہ سوالات اٹھتے ہیں، الیکٹورل پروسیس سے لے کر، ووٹر لسٹ سے لے کر، حلقوں کی ڈی لمیٹیشن سے لے کر. میں خود الیکشن لڑا ہوا ہوں، گرچہ ہارا ہوا ہوں، لیکن اس عمل کا حصہ رہا ہوں. وہ تمام چیزیں انسٹیٹیوشن کے انوالومنٹ کے حوالے سے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کی مینجمنٹ کے حوالے سے، ہر ایک نے اپنے اپنے صوبے میں ایک ٹرف بنائی ہوئی ہے. یہ تمام مسائل ہیں جو کہ ایک پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی میں رکاوٹ کی وجہ بنتے ہیں.
پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی یا لبرل ڈیموکریسی جو ہے نا وہ صرف نان انسٹیٹیوشنل انٹروینشن کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے, اس کے کئی عوامل ہیں, کئی فیکٹرز ہیں. تو ہم ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری اینڈ ایز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آف دس کنٹری میں کوشش کروں گا کہ ہماری پوری کی پوری ٹیم جو ہے نا وہ اس اینڈ رزلٹ کا جو آؤٹ کم ہے اس کی طرف ہم آہستہ آہستہ جائیں. جی مہر, میں دیتا ہوں آپ کو, ٹھہرے مجھے ماڈریٹ بھی خود کرنے تھے. No, it's not about professionalism. You are absolutely right. Like aapke paas Peshawar, Sakhar, Hyderabad, we all have the figures in front of us. So somebody, and because of the fact, because we don't have any political capital to lose, these are some of the very strong and hard decisions you might be able to take a lot more easily than all the other people you just mentioned. Number one. And number two, sir, mujhe zaati taur pe mujhe thoda sa ताज्जुब hota hai. As a caretaker setup, why are you taking positions? آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ابھی دو قسم کی انٹرپریٹیشنز ہیں کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے, اینڈ یو ہیو سم آف the most brilliant constitutional experts also arguing in favor of 48(5) versus the electoral amendments that we've just seen. Why would you just not say let the Supreme Court decide? And you know what, when we're told jab election schedule aayega تو we're going to go back to law. When you say کہ election commission ہی decide کرے گا, اس کو frame کرنے والے جو senators اور legislators ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو خود کہتے ہیں کہ 48(5) کی ترجیح ہے. So I mean, I'm not a constitution expert either, are you? So wouldn't it fare better for your government to take a position not in favor or against the ECB giving a date? Sorry, one last question because Ali Mohammed Saab sitting here. 3 سال پہلے انہوں نے نیگوشیٹ کیا تھا IPP, اور مجھے یہ بھی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ سینٹ کمیٹی کے اندر آج یہ آرگو کیا جا رہا ہے کہ ان کی پیمنٹس روک دو اور ان کے ڈالرز میں پیسے. And to clarify, Ali Mohammed Saab, because I believe کہ 3 سال پہلے majority IPPs کو ڈالر indexation جو ہے وہ ختم کر دی گئی تھی. So majority are not being paid in dollars. And number 2, it's only some of the CPEC projects which we had a lot of pressure at that time, so we did not go in because the senators یہ بات کر رہے ہیں. So اگر guarantees ہیں کس طرح آپ بند کر سکتے ہیں؟ آپ کو clarify کرنا چاہیے سر, those headlines بن گئی. اچھا, پہلے میں آپ کے you're absolutely right کہ neither I am a constitutional expert, neither are you. اس وقت تک جب تک سپریم کورٹ کسی بھی اسٹیچوٹری پوزیشن پہ کوئی بھی انٹرپریٹیشن نہیں دیتی تو جو لا ریکٹیفائی ہو چکا ہو, سائن ہو چکا ہو بائی دا پریزیڈنٹ آف پاکستان, دیٹ از لا آف دا لینڈ. اینڈ اکارڈنگ ٹو دیٹ لا آف دا لینڈ اب تک جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان از دا ون ہو ہیز ٹو ڈیسائڈ. If Supreme Court decides otherwise in its interpretation, I'll go by your position. I don't have a position, sir. Well, at least you have a position that what I am assuming. Yes, because I do know. My assumption, دیکھیں اس وقت God forbid اس ملک میں کیپٹل پنشمنٹ ہے. اگر میں اور آپ میں سے کوئی بھی قتل کر دیں تو ہم اس کے نتیجے میں ہم اس پینلٹی کو فیس کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان ڈز این انٹرپریٹیشن کہ نہیں اس میں لائف امپریزنمنٹ ہونا چاہیے اور کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے. تو اس وقت تک اگر میں اور آپ کیپٹل پنشمنٹ کی گفتگو کر رہے ہیں تو اکارڈنگ ٹو دا لا کر رہے ہیں. تو میں اکارڈنگ ٹو دا لا یہ بات کر رہا ہوں کہ اٹ از دا رول آف الیکشن کمیشن آف پاکستان. مے بی a section, political section likes it or dislikes it. This is law of the land. The courts are there to do the interpretation. The matter, میں تو ایون یہ بھی انٹرسٹ نہیں لے رہا ہوں کہ کورٹس اس میں کیا انٹرپریٹیشن کر رہی ہیں. جب ہو جائیں گے ہمیں پتہ لگ جائے گا, we'll abide by that. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی پوزیشن لے رہے ہیں. ہم صرف اور صرف lawful پوزیشن لے رہے ہیں. Whatever the laws are,
we'll try that they be our guide, they be our beacon. اور ہمیں لا کی اس وقت تک یہی اپنی انٹرپریٹیشن آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایمبٹ میں ہے، وہ جب بھی اناؤنس کریں گے، جو ہم سے کہیں گے ہم ان کو وہ اسسٹنس پرووائڈ کریں گے، پیریڈ. دوسرا کوشچن آپ کا تھا اس کے حوالے سے پریولیج. میں آپ کو پھر اس میں ہماری جوڈیشری کی طرف کچھ لوگ اشارہ کرتے تھے، کچھ آرمڈ فورسز کی طرف اشارہ کرتے تھے، کچھ وابڈا کے امپلائیز کی طرف اشارہ کرتے تھے. اتنا چلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے اس تمام چیزوں پہ ان دنوں میں ایکسرسائز کر چکے ہیں. اٹ مے گیو یو سم کمفرٹ. ہم ایکسرسائز کر چکے ہیں. پہلے تو میری عرض یہ ہے کہ وی ہیو ٹو میک این انفارم ڈیسیژن. مجھے وہاں کوئی کہہ دے کہ جی تمام ججز کے یونٹس مفت ہیں، میں مان لوں. مجھے کوئی کہے کہ تمام جرنیلوں کے یونٹس مفت ہیں، میں مان لوں. مجھے کوئی کہے کہ تمام وابڈا کے ملازمین کے یونٹس مفت ہیں، میں مان لوں. یا وی ہیو ٹو آفیشلی انکوائر کہ جو فیکچوئل پوزیشن ہے وہ کیا ہے. وہ مکس ہے، وہ مکس ہے. میں نے آفیشیل لیبارٹری سے پوچھا کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں کو کتنی فری یونٹ ملتی ہے. The answer I got, which again has been verified, that they do not consume a single unit free. پاکستان فوج، نیوی، ایئر فورس تینوں کے تینوں اپنے